السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت زینب علیہ السلام اور واقعہ کربلا، ٹروتھ ایکسپوز بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ اور یہ جو ویڈیو ہے بہت ہی ایموشنل ویڈیو ہے، اور یہ جو حضرت زینب علیہ السلام ہے اس کے بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے، تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ اور یہ جو کربلا کا جو واقعہ رہا ہے، تو اس چیز کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ چیز بتائی ہے، اور اللہ ہم سب کا بھی معاملہ آسان کرے، اور اللہ ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے، اور جو بھی ہم سب سے چھوٹی بڑی گناہیں ہوئی ہیں، چاہے بولنے میں سننے میں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، تو اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ رسیوں میں ایک بی بی کہہ رہی ہیں اس سے حکومت اس کی، تخت اس کا، تاج اس کا، سکہ اس کا، فوج اس کی، لشکر اس کا، محل اس کا۔ بی بی قیدی تھی، بی بی نے کہا خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ لوگ رونے لگے، رہے ہیں رسول کی نواستی ہوتے ہوئے قسم کھا رہی ہیں، مٹ تو گئے، یہ بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، خود کہہ دی۔ وہ سمجھ نہیں رہے تھے نہ یزید کی حکومت رہے گی، نہ تخت رہے گا، نہ تاج رہے گا، نہ سکہ، نہ فوج۔ اسی شام میں یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ علی بھائی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ بھی بتائیں جو باغیوں کے دربار میں دیا تھا۔ دیکھیں، خطبہ اس طرح تو احادیث میں نہیں ملتا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے انہوں نے اہل البیت کا مرتبہ بیان کیا ہے، اور اس خطبے سے کوئی انکار نہیں کر سکا۔ انہوں نے اپنے والد کا تعارف کروایا، اپنی والدہ کا تعارف کروایا، اپنے نانا کا تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنو اسرائیل کو جہان والوں کے لیے چنا تھا، اب بنو ہاشم کو بنو اسماعیل میں سے چنا ہے جہان والوں کے لیے، ہدایت کا امام انہیں بنایا ہے۔ غدیر خم کی حدیث یاد کروائی، حدیث ثقلین، قرآن اور اہل البیت اور یہ ساری باتیں، اور پھر جو انہوں نے ظلم کیا تھا دنیاوی حکومت کی خاطر، اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، وہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی۔ بل اس خطبے کا اثر یہ ہوا کہ یزید اور اس کے درباری کافی مرعوب ہو گئے، روب میں آ گئے۔ ایٹ لیسٹ انہوں نے امام سجاد کی شہادت کا ارادہ ترک کر دیا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کی نسل بھی چلانی تھی، امام زین العابدین کو چھوڑ دیا اور وہ پھر رخصت کیا، اور رسول اللہ کی جو تلوار جو امام حسین علیہ السلام کے پاس تھی وہ بھی امام سجاد کے حوالے کر دی۔ اگلی تفصیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ جب مقتل حسین سے ہو کر شام سے واپس آئے امام سجاد مدینہ شریف میں، تو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، میں نے ریسرچ پیپر میں حدیث ڈالی ہے کہ مسور بن مکرمہ حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ دیکھیں صحابہ بھی جو ہے نا حضور کی اولاد کو کہتے تھے اے اللہ کے رسول کے بیٹے، اتنی رسپیکٹ دیتے تھے، حالانکہ وہ خود صحابی ہیں۔ تو امام زین العابدین تو صحابی بھی نہیں، تابعی ہیں۔ یہ جو تلوار آپ کے پاس ہے یہ مجھے دے دیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ حکمران آپ پہ غالب آ جائیں گے، میں اپنی جان سے بڑھ کے اس تلوار کی حفاظت کروں گا۔ لیکن امام زین العابدین نے وہ تلوار نہیں دی، وہ تو رسول اللہ کی تلوار تھی۔ رسول اللہ کے بعد مولا علی کے پاس آئی، مولا علی نے جنگ جمل، صفین اور نہروان اسی تلوار سے لڑے تھے، اور پھر وہ تلوار مولا حسن کے پاس آئی، اور مولا حسن سے مولا حسین کے پاس کربلا میں وہ رسول اللہ کی تلوار سے لڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ لیں، ایک طرف بالکل 24 کیرٹ سونا نسبتیں چل رہی ہیں، اور دوسری طرف آباء و اجداد سے لے کے نسل تک سب کے سب اسلام کے دشمن ہیں، اسلام قبول کر کے بھی اسلام کے ساتھ وفا نہیں وہ کر سکے جو متقاضی تھی۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ ثاقب رضا مصطفی صاحب
کے بیان میں تھا کہ کربلا کے اس موقع پہ حضرت زینب علیہ سلام اللہ علیہ نے مدینہ کی طرف منہ کر کے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور فریاد کی۔ صحیح حدیث کی روشنی میں بتا دیں۔ کوئی نہیں، کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، اور اگر اس طرح کے کوئی کلمات کسی نے کہے ہیں، آج بھی کوئی کہتا ہے، ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے جب تک کہ مدد کے لیے نہ کوئی پکارے، اپنی محبت کے اظہار کے لیے کوئی لبیک یا رسول اللہ کہے، لبیک یا حسین کہے، ہم اسے برا تو نہیں سمجھتے۔ ہم کیسے مان لیں کہ سیدہ زینب جو مولا علی کی بیٹی ہیں، اور مولا علی پوری زندگی اپنی نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہے، تو وہ مدد کے لیے رسول اللہ کو یا وہ اپنے باپ کو پکارے گی؟ نہیں۔ ہاں، صرف اپنے اس غم کے اظہار کے لیے، جس طرح یہاں پہ بھی لوگ جب کبھی تکلیف آتی ہے تو مری ہوئی ماں کا ذکر کرتے ہیں، ہائے میری ماں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ماں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے محبوب ترین شخصیت کو پکار رہے ہیں۔ جس طرح الادب المفرد میں ایک ضعیف روایت بھی ہے جو اکثر پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا پاؤں سو گیا، ان کے ساتھی نے کہا آپ اس کو یاد کریں جو سب سے بڑھ کے آپ کو اس دنیا میں محبوب ہے، تو انہوں نے کہا یا محمد، ایک روایت میں ہے صرف محمد، تو ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ روایت جو ہے وہ ابو اسحاق کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن اگر کوئی اس سے صحیح بھی مان لے تو انہوں نے کوئی یا رسول اللہ مدد نہیں کہا، بس اپنے جوش کا اظہار کیا، جس طرح یہاں پہ بھی کوئی نعرہ مارتا ہے تو آپ دیکھیں، میں نے بھی اگلی اپنی ویڈیو میں جو ایک جملہ اس دن فی الودی بول دیا تھا کہ ہاں، وہ بلکہ کل بولا ہے یا پچھلی، ہاں وہ ویڈیو آنے والی ہے، چلیں آپ کو پہلے ہی بریکنگ نیوز دے دیتے ہیں۔ ہماری ایک ویڈیو فی البدی میں نے ریکارڈنگ کی ہے، یہ جو مشہور ہے کہ قاتلین عثمان نے حضرت علی کو خلیفہ چنا تھا، اور دوبیلا پھوڑا جو ہے وہ کس کو نکلا تھا، اس کے حوالے سے بھی ہماری، اچھا تو میں بات کر رہا تھا، وہ میں نے ریکارڈنگ کرتے کرتے وہ بتایا کہ مالک اشتر جو ہے وہ امیر شام کے خیموں تک پہنچ چکے تھے جب تحکیم کا ایشو ہوا، بس تو میں نے اس میں جملہ بول دیا کہ بس ایک نعرہ حیدری لگانا رہ گیا تھا، پیچھے سے حضرت علی کا پیغام آ گیا کہ واپس لے آؤ فوج، ورنہ خیموں تک تو وہ پہنچ چکے تھے جنگ صفین کے موقع پر۔ تو وہ نعروں سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس شرک کے الفاظ نہ ہو۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ حضرت زینب علیہ السلام کو السلام اللہ علیہ کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد قید میں رکھا گیا؟ بس یزید کے دربار میں جب پیش کیا گیا اور ان کے خطبے کی جو ہیبت تھی، اس کے بعد الٹیمیٹلی یزید کو پھر ان کو روانہ کرنا پڑا، پھر وہ مدینہ شریف واپس آ گئی تھی، امام سجاد انہی کے ساتھ آئے تھے۔ بخاری مسلم میں ذکر موجود ہے نا کہ مقتل حسین سے جب شام سے واپس آئے امام زین العابدین تو ظاہر ہے پھر بعد میں مدینہ شریف آ گئے تھے، اور امام زین العابدین تو خیر مدینہ شریف میں ہی فوت ہوئے، ان کی قبر مبارک بھی وہیں پہ موجود ہے، وہ اکٹھی قبریں تھیں، ان کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد بھی تعمیر کیا ہوا تھا، سیدہ فاطمہ کی قبر مبارک، اس کے ساتھ سیدنا حسن ابن علی کی قبر، اور اس کے ساتھ پھر امام زین العابدین کی اور امام باقر علیہ السلام کی، یہ قبریں ترتیب سے ہیں، اکٹھی ہیں۔ بقی غرقت کے قبرستان میں انٹر ہوتے ہی رائٹ پہ آپ دیکھیں گے ایک کافی زیادہ جھمگٹا لگا ہوتا ہے لوگوں کا، باہر سے زنجیر سے روکا ہوا ہوتا ہے، وہ ساری وہاں پہ قبریں تھیں۔ تو باقی سیدہ زینب جو ہے ان کی قبر پھر شام میں، کیونکہ پھر بعد میں شام شفٹ ہو گئی تھی، تو بعد میں ان کو دربار میں پیش کرنے کے بعد شاید چند ایک دن رکھا ہو، اتنی تفصیلات تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ الٹیمیٹلی کہ انہوں نے پھر ان کو وہاں سے روانہ کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ پھر وہ زیادہ عرصہ تو ایسے نہیں رکھا جا سکتا تھا، تو ایک ریونج والا معاملہ بھی تھا، پھر وہ دیکھیں نا بعد میں آیا نا مختار سقفی، پھر بعد میں آیا نا، اور اس نے پھر بدلہ لیا نا۔ جی نیکسٹ۔